ہمارے ساتھ ایک حسین صاحب جڑے ہیں. حسین بھائی نے کہا تھا کہ میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا. حسین صاحب آپ کا استقبال ہے. جی السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں بولو. وعلیکم السلام. جی حسین بھائی مومن ہیں آپ؟ جی کوئی سورہ ادھر سنا سکتے ہیں؟ سورہ کون سی سورہ 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 فاتحہ سناؤں؟ ہاں سنا دے. یہ سورہ چار کل سناؤں؟ سب آتا ہے، تو ہاں سنا. ٹینشن نہ لے. تو مجھے جواب بتا، کیا بولنا ہے بتا بول. ارے سورہ تو سنا دو میرے بھائی، اتنا جلدی پھٹ جاؤ گے تو ارے کیسا چلے گا؟ کون سی سورہ سناؤں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ سورہ سننی ہے. یہ کل سناؤں؟ چار کل ہے وہ سناؤں؟ کل سنا دو کل. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ماشاء اللہ بس. ماشاء اللہ. حسین صاحب کس فرقے جی سے آپ کا تعلق ہے؟ کس مسلک سے ہو؟ میں بریلی اعلی حضرت، مسلک ارے اعلی حضرت. میرا بھائی نکلا تو یار حسین. جی تو میرا بھائی نکلا یار. صبح صبح فجر میں نماز کے بعد آقا جی لے لو سلام اب ہاں ہمارا، جی آقا جی جی لے لو لے لو سلام اب سلام میرا. ہمارا. ہاں ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرا بھائی ہے، بریلوی بھائی ہے. اچھا آپ نے کہا کہ آپ آپ آ بریلی سے کے، ہو؟ میں بریلوی بھی کچھ وقت کے لیے تھا. اور اچھا پھر جب تو شاید تو آپ کو میں سوال پوچھ رہا ہوں، آپ ایکس مسلم کیسے ہوئے؟ ایکس مسلم کیسے ہوئے آپ؟ مجھے آپ بتا یار سکتے ہیں آپ؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. جی حالانکہ بہت ساری ویڈیوز ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا نہیں ہوں نہیں، پھر آپ. آئی ڈونٹ کیئر آپ کی کون سی ویڈیو مجھے نہیں دیکھنی. مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ ایکس مسلم کیوں ہوئے؟ کہ مجھے ہاں بھی میں تھوڑا بتاتا ہوں. پتہ چلے گا نا. ہاں بھائی ہاں بتائیے. ہاں میرے بھائی میں بتاتا ہوں، کیوں ٹینشن لے رہے. جی بھائی جان اسلام بتائیے آپ. اسلام انسانیت کو دو حصے میں بانٹتا ہے، ایک مسلمان اور ایک غیر مسلمان. جی غیر مسلمانوں کے اچھا لیے 2 منٹ لوں گا میں آپ کو. ہاں بولو بولو بولو، بے شک آپ بولو. ٹھیک ہے، بیچ میں ٹوکنا مت. نو نو نو. تھینک یو سو مچ. اسلام انسانیت کو 2 حصوں میں بانٹتا ہے، ایک مسلمان ایک غیر مسلمان. غیر مسلمانوں کے لیے اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ بدترین مخلوق ہے، یہ نجس ہے، یہ ناپاک ہے، یہ پلیت ہے. اسلام آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی قبیلے پہ اگر اٹیک کرتے ہو یا وار میں ہو تو آپ وہاں کی عورتوں کو آپ لونڈی بنا کر ان کے ساتھ سیکس کر سکتے ہو اور ان کو آپ بیچ سکتے ہو. اسلام عورتوں کو کم عقل کہتا ہے. اچھا ہاں، اسلام کی جو کتاب ہے قرآن، وہ یہ تو کہتی ہے کہ یہ مفصل ہے، فلی ایکسپلینڈ ہے، لیکن اس میں ایسی باتیں ہیں جو بالکل سمجھ میں نہیں آتی ہے، جس کی بنیاد پہ جو اسلامک دنیا کے جو علماء ہیں، مفسر ہے، ان کو بڑی بڑی تفسیر لکھنی پڑی، پھر تفسیر کی تفسیریں ہوئی. رسول اللہ جو ہے، انہوں نے 55 سال کی عمر میں ایک 9 سال کی بچی کے ساتھ سیکس کیا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. ارے رے رے رے، سن کے یہ کیا کلٹی ہو گئے، یا اللہ نے ان کا انٹرنیٹ مار لیا کہ بیٹا اور مت سن. پتہ نہیں، شاید ان کا انٹرنیٹ ڈاؤن ہو گیا. حسین بھائی کا بریلوی حضرات تھے وہ، تو سن کے لگتا صدمہ لگ گیا، لیکن ہم انتظار کریں گے. ہمارے ساتھ بڑے زمانے ارے آ گئے حسین بھائی، پھر سے آ گئے. جی حسین بھائی، یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں. اس میں سے اگر آپ کسی کا بھی دفاع کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں. جی پہلے دیکھو، میں آپ کو ایک پوری میں وستار بتاتا ہوں آپ کو ہوں کہ اسلام
اسلام عورتوں کو ہے نا عزت دینے والا اسلام ہی ہے. جب ہندوستان میں سرتی پتہ چل رہی تھی, چائنا میں عورتوں کو ایسے ہی مار دیا جاتا تھا. امریکہ یوروپ میں وچ ہنٹنگ نام سے ایک ان کی پرتھا ہوتی تھی, وچ ہنٹنگ کر کے عورتوں کو ایسے ہی مار دیا جاتا تھا. تب جب حضور ہمارے آقا مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیمپ لے کے آئے, اس کا نام تھا اسلام. اور اسلام اب سے نہیں ہے, اسلام 14 سال سے پہلے سے نہیں ہے, یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی. اسلام جب دنیا بن رہی تھی, جب حضرت آدم علیہ السلام سے اسلام ہے. اچھا ادھر خطبہ نہیں ہاں دینا ہے, ایک ایک پوائنٹ پہ چلنا ہے. آپ نے کہا ہاں جی, کہ میں بول اسلام, رہا ہوں, میں ہاں، میں سن لیا بول رہا ہوں, بھائی. صبر رکھو, ابھی تو ارے پورا تو ایک بولنے ایک دو یار. ارے ایک ایک پوائنٹ پہ پورا کرتے ہیں نا, تاکہ ایک ایک ڈاؤٹ کلیئر ہوتا جائے. تو ایک پوائنٹ ہوا کہاں, ایک پوائنٹ ختم تو کر رہے تو بھائی. آپ نے کہا کہ عورتوں کو عزت دیتا ہے اسلام, بے شک دیتا ہے. تو اس پہ میں بات نہیں کروں آپ کو کہ میرے کو جب کیوں لگتا ہے کہ یہ عزت نہیں دیتا. آپ مجھے بتا سکتے ہو آپ کا ابھی ریلیجن کون سا ہے, آپ مجھے بتا سکتے ہو؟ میں کوئی ریلیجن کو نہیں مانتا ہوں. آپ ناستک ہو, سمجھ گئے نا, صحیح ہو نا میں آپ کے ساتھ. نہیں, ضروری نہیں ہے کہ جو ریلیجن کو نہ مانتا ہو وہ ناستک ہی ہو. ناستک ہی ہوتا ہے نا, ایز ان ناستک. اور دیکھو میں میرے بتا رہا ہوں, لیے میرا یہ ہے نا ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن, سنو, میرے لیے میرا اچھا ہندوستان کا ہاں کانسٹیٹیوشن میرا ریلیجن ہے, وے آف لائف ہے. اچھا اور اچھا ہاں, اچھا 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 اچھا. ابھی یہ بتاؤ, مجھے ہاں جی بتاؤ, ابھی بولیے. ایک ایک پوائنٹ پہ جاتے ہیں. آپ نے کہا کہ ہاں اسلام ہاں عورتوں کو عزت دیتا ہے. بے شک دیتا ہے. ابھی آپ چیٹ میں موجود تھے, بیک سٹیج میں بھی موجود تھے, آپ نے پوری ہاں ڈسکشن ابھی سنی. میں نے آزاد بھائی کی سب کی میں نے باتیں سنی ہے. اچھا, مجھے یہ بتاؤ کہ کیا آپ کے نزدیک یہ انسانیت ہے کہ کسی کی عورتوں کو آپ باندی بنا کر ان کے ساتھ سیکس کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو بیچ بھی رہے ہیں؟ اسلام کبھی بھی اجازت نہیں دیتا. آپ کو پتا ہے کیا نا, اگر اسلام میں عورت کو دیکھنا بھی زنا ہے, مطلب ایک سیکس کرنا ہے. اسلام میں میں ایک عورت کو دیکھنا بھی ایک سیکس کرنا حسین ہے, بھائی، تو سوچو. تو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ان کو باندی بنا کے لے کے آؤ, ان کو سیکس کرو. ماشاء امپاسبل. اللہ ماشاء اللہ. میں بولا تھا حسین میرا بھائی ہے, میں نے بولا ہاں تھا. بولو. وہ کیوں سن لو ہاں یار, میں اس ہاں لیے بولو. بولا تھا کیونکہ حسین ان مسلمانوں میں ہے جنہوں نے کبھی باندھی, لونڈی, ملکل یمین, یہ کبھی انہوں نے سنا ہی نہیں ہے. ان کو نہیں اچھا, پتا ہے. انہوں نے کیا کہا, کیسے اجازت دے سکتا ہے دوسرے کی عورتوں کو, تو نظر مجھے پتا ہے اٹھا کے باندی کیا دیکھنا ہوتی بھی. ہے. جو جنگ میں جاتے ہیں, جن کو ہے نا, جن کو اور پکڑ لیتے ہیں نا, مطلب جو ہار مان لیتے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں. عورت بھی آتی ہے, بزرگ بھی آتے ہیں, سب آتی ہیں. ان کو ہاں باندھی کہتے ہیں, سمجھ گیا. اور میں آپ کو بتا دوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں بھیجتے تھے نا, تو اس میں ان کو چیزیں ڈسکس کرتے تھے. اچھا تو اچھا ان میں اچھا. عورتوں. حسین بھائی, کیا سنو آپ میری کو, بات, ایک بار میری میں پوری سمجھ گیا آپ کو کمپلیٹیشن باندھی کرنے دو. معلوم ہے. ایک منٹ, میں صرف اتنا سن سمجھنا میں چاہتا ہوں آپ بھائی سے. بھائی 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 پوری کمپلیٹیشن کرو گے تو میں پوری بتاؤں گا, نہیں تو میں نہیں بتاؤں گا. میں کمپلیٹیشن کر پوری لو بات آپ, کرنے دو. دو, ہاں ایک میں منٹ بتا رہا پورا کمپلیٹیشن کر لو آپ. جب جہاد پہ لوگ جاتے تھے تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزیں بتاتے تھے کہ عورتوں کو, بچوں کو, بزرگوں کو, اور جو ہے نا جو اس ریلیجن کی جو ہے نا پیروی کرتے ہیں, مطلب اپنے جیسے ہمارے مسلمانوں میں ہوتی ہے نا مولوی, اور کرسچن کے ہوتے ہیں نا فادرس, اور ہے نا ہندو میں ہوتی ہے پنڈت, کو ان کو کبھی ہاتھ مت لگانا. ان سے رابطے, ان سے صرف کچھ کرنا مت. یہ ہوتا ہے اسلام. انہوں نے بتایا کہ ان کو مارنا نہیں, ان کو کچھ کرنا مت, ان کو چھوڑ دینا, ان کو بندی بنا کے چھوڑ دینا, ہاتھ مت لگانا. ان 4-5 جنوں کو ہاتھ ہی مت لگانا. اور ہاں اسلام یہ کہتا ہے کسی دھرم کی اچھا کبھی برائی مت کرو. اچھا, رکو, ہاں ابھی کمپلیٹیشن کرنے دیا تو رکو ذرا. آپ کو کیا جی یہ بولے. معلوم ہے, حسین بھائی آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں, کیا آپ کو یہ معلوم ہے جی بھائی. کہ آپ کا اللہ قرآن میں جی اور آپ کے رسول اللہ نے احادیث میں اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ اگر باندی پکڑ کے لاتے ہو تو آپ ان کے ساتھ سیکس کر سکتے ہو, آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہو. کب کیا آپ کو یہ بات پتا ہے؟ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے, یہ کہیں نہیں ہاں لکھا ہوا ہے. کوئی نہیں میں نے کوئی نہیں پورا میرے پڑھا. بھائی, میرے بھائی, میرے کو میرا دل سے سلام ہے آپ کو.
اچھا جی کیا جی جی آپ اس آپ کو مجھے دل سے غلط، سلام کر کے، اور مجھے کیا ہاں بولو بولو بولو. کیا آپ، چلو نہیں لکھا ہوا ہے، تھوڑے دیر اس کو ہم نہیں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہے یا آپ نہیں ہے. بولیے. کیا آپ ہاں اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں کہ آپ جنگ میں سے آپ ہاں. عورتوں کو پکڑے، لونڈی بنائے ہوں اور اس کے ساتھ سیکس کرے اور ہوں. اس کو بیچے، آپ اس کو، اس عمل کو صحیح سمجھتے یا غلط سمجھتے ہیں؟ غلط غلط، obviously غلط غلط ہی سمجھتے ہوگا ہیں. یہ. ماشاء اللہ، بالکل غلط ہوگا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا حسین بھائی، اگر میں ابھی آپ کو قرآن سے اور آپ کے رسول اللہ کی زندگی سے ایک دم پرفیکٹ آتھینٹک حوالوں جی کے ساتھ جی. بتا دوں ہاں. تو کیا آپ یہ ہوں. کہیں گے کہ اللہ نے اور رسول اللہ نے غلط کیا؟ ایک بار میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. آپ جو مجھے بولیے بتائیں یہ، گے نا، ہاں ہاں بتائیں گے تو. مجھے ایک بار مجھے ایک بات مجھے کرنے دو کہ میں اتنا حافظ قرآن ہوں نہیں کہ تعلیم مطلب ٹرانسلیٹر مجھے قرآن آتا ہے. تو آپ مجھے ہوں بتائیں گے نا تو میں وہ دیکھوں گا اور اس کا میں نوٹ کر لوں گا. اور کبھی آپ ہوں کا لائیو سیکشن ہوا تو اس میں اگر آپ مجھے انٹر کرو گے تو تو میں آپ کو اس لائیو سیکشن میں بتا سکتا ہوں کہ یہ اسلام میں جائز ہے نہیں ہے. تو میں ان کو میرے آگے جو اور مولوی ہے، مفتی ہے، سب ہے، تو ان سے بات کر کے میں بات کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے کوئی نہیں میرا بھائی، کوئی نہیں، اچھا بچہ ہے تو. ٹھیک ہے. میں اگر یہ میں بات تم ہے تو کو ٹھیک ہے. حوالے بتا دیتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں حوالے. ہاں بولو. ہم آپ کو ہاں بولو بولو. زبردستی نہیں کرتے کہ آپ نے ابھی کا ابھی جا کے، یعنی ابھی کا ابھی آپ نے مان کے آپ نے اسلام چھوڑ دینا ہے، لیکن آپ آنےسٹ رہیے گا. آپ جا کے میں کبھی سنو میری بات سنو. آپ اس غلط فہمی میں کبھی مت رہنا کہ آپ کے اس کہنے سے کہ اسلام میں چھوڑوں گا. نہ چھوڑوں گا، نہ چھوڑ پاؤں گا، نہ چھوڑ پاؤں، کبھی چھوڑ مطلب غلط، پاؤں گا بھی. مطلب ایک منٹ حسین میں، دیکھو ابھی گیم کبھی چینج ہو گئی. اسلام. ایک منٹ جی ایک منٹ، بولو. جی جی دیکھو ابھی جی جی. دو بات ہو گئی. پہلے آپ مجھے پہلے مجھے وہ حدیث دکھائیے کہ آپ نے جو نہیں مجھے اس سے بتایا کہ پہلے، رسول اللہ نے اور حسین اللہ بھائی، تعالیٰ نے ہے نا کہ باندی حسین کو بھائی، پکڑ کے اور سیکس کرنے کا کہا ہے، وہ مجھے حسین بھائی، حدیث دکھائیے. حسین بھائی، حسین بھائی میری بات پہلے غور سے سنو. جی دو چیز ہے. جی ایک تو یہ کہ جی میں بولیے. جو ریفرنس بتاؤں گا یا تو وہ صحیح ہاں ریفرنس ہوگا یا غلط ریفرنس ہاں ہوگا. یا تو ہوگا کہ جی ریفرنس صحیح ہے لیکن میں نے اسے مطلب ہاں غلط نکالا، ٹھیک ہے. جی یا ہاں تو ہوگا کہ وہی مطلب ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو الاؤڈ ہے ہاں. سیکس کرنے کا. لیکن جب آپ نے یہ بول دیا جی نا کہ آپ بتاؤ کیا. یا نہیں بتاؤ میں کبھی اسلام نہیں چھوڑنے والا، یہاں پہ میرے کو میں تھوڑا بے مسئلہ شک آ میں نہیں گیا. چھوڑوں گا. کیوں آپ کیسے کیا سمجھ رہے ہو کہ اگر میں آپ کو کہ اگر آپ مجھے غلط بتا دو گے تو آپ کو میں ریلیجن چھوڑ دوں؟ جو غلط ہے اس کو ڈو تو یو چھوڑنا مین چاہیے نا میرے بھائی. ڈو یو مین ارے تو ہندو دھرم میں بہت ہے. اگر آپ سب لاجک میں جاؤ گے نا تو ہر دھرم غلط ہوگا. یہ نہیں یاد رکھ اس میں، لینا. ارے حسین بھائی نو یہ نو نو لاجک کی بات، یہ میرے بھائی سنو حسین، ہر ریلیجیس میں لاجک. آپ کیا زیادہ پڑھ لکھ گئے نا. آپ حسین کا کیا دماغ تھوڑا کھل حسین گیا ہے، حسین اتنا کھل گیا ہے نا حسین کہ وہ. حسین میری حسین بات حسین سنو. حسین میری ہاں بات ہاں سنو. بولو. یہ ہاں لاجک بولو. کی بات نہیں ہے، یہ عزت کی بات ہے، تو اور یہ عورتوں کی اچھا عزت کی عزت. بات ہے. اس میں اچھا لاجک سر پہ بندہ دیکھو عزت دیکھو تو، بہت عزت دی ہے بہت. ارے سنو ہندوؤں یار، نے بسدی وطن بہت عزت دی ہے سنو، لوگوں کو. سن ہاں لے بولو. میرے بھائی. میں کسی دیکھو ہاں بولو بولو. لاجک والی جو چیز ہے نا، ٹھیک ہے میں اس میں آپ کو نہیں جی پکڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے ریلیجن جو ہے ہاں اس میں لاجک نہیں ہوتا ہے، کوئی چیزیں لاجیکل ہاں بھی آپ کو ماننی پڑتی ہے. میں اس وجہ سے لاجک کی بات آپ سے نہیں کر رہا ہوں، میں وہ بات ٹھیک ہے. کر رہا ہوں جو کسی کی عزت ہے، عورتوں کی عزت ہے، ہاں اس میں لاجک کی بات نہیں ہے. وہ بائی ڈیفالٹ آپ نے بھی کہا کہ غلط ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہاں ہیں کہ ایک چیز جو آپ کے رسول اللہ نے غلط کیا، آپ کے اللہ نے غلط کیا کیا حکم کیا دیا. کیا غلط مجھے میں بھلے بتا رہا ہوں. نہ رسول اللہ نے غلط کیا ہے، نہ تو ہمارے میں اللہ بتا تعالیٰ دوں نے گا کبھی تو غلط. پھر میرے بھائی تو یہی آپ بات مجھے ہو گئی نا بتاؤ تو. کہ میں دیکھو سنو آپ نے پہلے کیا کہا تھا کہ نا کہ اگر میں نے سمجھا غلط ہوگا تو آنا تو میں سمجھ لوں گا. تو آپ ہاں مجھے بتائیے وہ حدیث بتائیے جو بھی آپ مجھے بتائیے ٹھیک ہے، تو اس سے میں اوکے. اور ریکریٹ کر پاؤں گا اور سمجھ پاؤں گا اس سے. اچھا حسین بھائی، اگر میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے رسول جی اللہ صحابہ یہ کرتے تھے، آپ کے رسول اللہ نے اجازت دی ہے، اگر کنفرم ہو گیا، آپ جا کے پتا کرتے ہاں کنفرم ہو گیا، پھر آپ ہاں یہاں آ کے کہیں گے کہ آپ کے رسول اللہ نے غلط کام کیا، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ارے آپ کیا میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. میں آؤں گا، میں واپس آؤں گا. جاؤ. اچھا واپس آؤ گے اور بولو گے کہ یہ غلط ہے. چلو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہاں میرے بھائی. ہاں تو
ہاں ٹھیک ہے، میں ابھی نہیں آؤں گا، رات کے 1 بجے کوئی مولوی کھڑا نہیں ہوگا، میں پیر نا مرشید سے بات کروں گا، 3-4 مولوی سے بات کروں گا، ٹائم لگے گا 1-2 دن لگیں گے، تو میں بات کر کے بتاؤں گا. ٹھیک ہے. اور ہو سکے تو آپ کے پیر و مرشد کو جو ہے ان کو ہی اٹھا کے لا لینا ہمارے طرف سے. ہم ان کو 10 سنو نا 10,000 روپے کا ہمارے طرف سے ہم ہدیہ دیں گے. آپ کے جو بھی پیر ارے صاحب ہوں گے نا. سنو میری بات سنو. اسلام کوئی لکا فقیر والا نہیں ہے کہ جو اس پیسے کے لیے بکتا ہے. فری میں آ جائیں گے. پہلی بات تو آئیں گے پیر بھی والا نہیں ہے تو ہے نا. تو کیا وہ پھر حضور تعالی شریف کو مانتے ہیں اور اللہ نے حضور یہ تعالی کیوں شریف نے کہا. ایک منٹ جی اگر جی جی فقیر والا نہیں ہے، مانگنے والا نہیں ہے، تو آپ کے اللہ نے جی یہ کیوں کہا کہ جب آپ رسول سے ملنے جاؤ تو کچھ نہ کچھ گفٹ لے کے جاؤ. سنو ہ نا گفٹ لینے کا نہیں کہا تھا، وہ ہدیہ لے کے جاتے تھے تو رسول اللہ نا ان کو ہدیہ منظور ارے کرتے تھے. اگر وہ اے زکات دے کے آتے نا تو وہ نہ دیتے میرے تھے. ارے بھائی تمہیں میرے بھائی ارے سنو. بھائی ایک تو یہ میں بتا رہا ہوں ارے سنو تو بھائی. سنو صحیح. ایک ایک بار میری ہوتا ہے بات کہ سنو. ایک ایک بار میری انسان. بات سنو. ایک حسین بار میری اچھا بات سنو. بولو، ایک بار میری بات سنو کمپٹیشن کر لو. کہ آپ ہے نا، آپ نے کہ آپ حضور تعالی شریف کو مانتے تھے. میں یہ پوچھ رہا ہوں ہاں بریلوی کو مانتے تھے نا آپ؟ ہاں تاج الشریعہ مجھے پتا ہے، بولو آگے. نہیں آپ کس کو مانتے تھے؟ بریلوی مانتے تھے، طارق جمیل کو وہابی تھے، چوئس کیا تھے آپ؟ تھے کیا یہ پوچھ ہم رہا ہوں. بعد میں 24 ہو گئے تھے، واوڑا ہو گئے تھے، چوبڑا ہو اچھا گئے تھے ہم وابڑا ہو بعد گئے میں. تھے. ہاں ارے بعد میں وابڑا واوڑا ہو چوبڑا گئے تو تھے. ارے پیسے دے کے ہو گئے اور کیا ہوگا. اچھا سنو اب اچھا میں میری بتا بات رہا ہوں. سنو حسین. اچھا ریفرنس لے لے میری یار، بات تو سن نہیں سنے گا. ریفرنس سن لے تو لے لے خود. یار. سن تو لے. ایک میں پیار منٹ. سے بات کر رہا ہوں. میں پیار محبت اچھا سے کر رہا تھا جب تک تم کر رہے نہیں. اب تو طاق پہ آیا تو میں بھی تو طاق پہ آؤں گا بھائی جان. اچھا چلو میرا بھائی بات کر لو. آپ کو کیا ہاں بولنا ہے تو میں میری بھی پیار بخشا کروں گا. ہاں پیارے ساحل بھائی بھائی. اب میں یہ کہہ رہا ہوں. ہاں میرے پیارے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو ہے نا، یہ 3-4 کچھ سمجھ میں نہیں ہے. ان لاجیکل چلے گئے اور اس کی وجہ سے آپ نے پیارا مذہب چھوڑ دیا آپ نے. وہ آپ ابھی پچھتاؤ گے نہیں، آگے جا کے پچھتاؤ گے. میں ابھی آپ کو کچھ نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے یہ آپ آپ مجھے کا پیارا مذہب میں بتا رہا ہوں، یہ لو. آپ نے کہا تھا کہ دلیل دو، جی یہ لو. ہاں جی یہ جی سنن ٹھیک ہے. یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2155. ٹھیک ہے، رکو 2 سیکنڈ ریفرنس نوٹ ڈاؤن کر لینا اور اپنے پیر صاحب کو لے کے آ جانا ریفرنس دے کے. یہ دیکھیں کیا کہتی ہے ابو سعید خدری. جی تھوڑا ارے زوم کر حدیث سکتے ہو آپ؟ مجھے زوم کر سکتے ہو؟ بھائی یہ اور ایک منٹ رکو، چلو میں کوشش کرتا ہوں. زوم ہو جائے گا نا؟ ہو گیا نا میرا بھائی، یہ لو. ہاں ہو گیا نا. دیکھو ہاں بھائی جان ہو گیا نا. چلو اب بولو. ہے نا. ہاں ابو ہاں سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے غزوہ حنین کے دن مقام اوتاس کے طرف ایک لشکر روانہ کیا تو وہ لشکر اپنے دشمنوں سے ملے، ان سے جنگ کی اور جنگ میں ان پر غالب رہے اور انہیں قیدی عورتیں ہاتھ لگی. تھوڑا ذہن اپنا کھلا رکھ کے سننا. قیدی عورتیں صحابہ کے ہاتھ لگی تو ان کے شوہروں کے مشرک ہونے کی جی وجہ سے بعض صحابہ کرام نے ان سے جمع کرنے میں حرج جانا. جمع کس کو کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ نہیں آپ بولے. جمع مطلب سیکس. اچھا ٹھیک ہے. ہاں تو یہ جو صحابہ تھے جو ان عورتوں کو زینا ہوتا پکڑے ہے. یہ زینا لوگ نے. جیما نہیں ہوتا. زینا ہوتا ہے زینا. ارے زنا تو انلیگل سیکس اردو ہوتا ہے تو نا صحیح سے بھائی. جمع اردو مطلب سیکس. اردو 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 تو بھائی جان اردو سیکھ لیتے یار. اردو نہیں سیکھ نہیں پائے. زینا ہوتا ہے. زینا وہ الگ ہوتا ہے. زینا کا مطلب ہوتا ہے انلیگل سیکس نہیں ہوتا ہے. وہ ریپ الگ ہوتا ہے. وہ آپ ریپ کا الگ ہوتا ہے. زینا مطلب ہوتا ہے جو آنکھوں سے. زینا کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ آپ مجھے ساحل بھائی آپ اتنا پڑھے ہوئے، آپ بہت میرے سے بہت بڑھیا آپ مسلمان رہ چکے میرے ہیں یار. آپ بھائی بہت بڑے ہو. زنا ارے بھائی جان انلیگل آپ مجھے سیکس. سنو میری بات حسین صاحب. زنا نہیں بھائی جان مجھے انلیگل. آپ مجھے بتا سکتے ہیں زینا کتنی ٹائپ کا ہوتا ہے کیا؟ آپ کے جو 604 جو میرے درشک پیارے ابھی آئے ہیں بھائی نیچے تھوڑا رک وہ. جا. ابھی مجھے میوٹ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ کو پتا نہیں ہے. آپ جا کے اپنے عالم صاحب سے یہ چیک کر لینا. زنا انلیگل سیکس کو کہتے ہیں اور یہاں جمع کا ورڈ ہے. جمع یعنی سیکس کرنا. اچھا چلو اس کو انگلش تو آتی ہوگی کہ کم سے کم. انگلش آتی ہے میرے بھائی؟ حسین بھائی کبھی انگلش اسکول میں پڑھا ہے؟ ہاں پڑھا ہوں بھائی. انٹر کورس مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتا ہے. پرابلم یہ ہے. نہیں پتا یا انٹر کورس مطلب سیکس کرنا. ٹھیک ہے. اچھا ہاں ٹھیک انٹر ہے ٹھیک ہے آپ کورس. بولو.
آپ ایک ایسا کورس کرتے ہو جس میں آپ انٹری دیتے ہو سامان مبارک کی, ٹھیک ہے, انٹر کورس, تو اس کو کہتے ہیں جمع. ہاں, تو یہ جو صحابہ ہے, چونکہ ان کے مشرک شوہر زندہ تھے, تو صحابہ کو تھوڑا ہچکچاہٹ ہو رہی تھی ہر جانا ان کے ساتھ سیکس کرنے میں. اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں آیت نازل فرمائی کہ اور حرام کی گئی شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہارے ملکیت میں آ جائے تو وہ ان کے لیے حلال ہے جب ان کی عدت ختم ہو جائے. یہاں پہ آپ کا اللہ جو حلال ہے, مطلب حلال مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ان سے شادی کر لے. حلال مطلب وہ نہیں, ہوتا ہے. ارے میرے بھائی, اچھا رکو, چلو ایک منٹ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی تھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ ایک منٹ حضور میرے صلی اللہ پیارے علیہ بھائی, وسلم نے, ایک ہمارے منٹ, آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی تھی یہ بتا سکتے ہیں مجھے؟ ایک منٹ رکو. کتنی شادیاں کی تھی؟ کتنی شادیاں ارے کی تھی؟ حسین رک جا کتنی میرے شادیاں بھائی, کی تھی؟ ارے آپ کے رک جا, میں ایک حدیث تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ تم کو سمجھ میں آئے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 229 ہے. اس میں آپ کے رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ ابو سعید خدری نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. ایک انصاری صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, لڑائی میں ہم لونڈیوں کے پاس جمع کے لیے جاتے ہیں, لڑائی میں لونڈیوں کے پاس سیکس کرنے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم لونڈیوں کے پاس جمع کے لیے جاتے ہیں, ہمارا ارادہ انہیں بیچنے کا بھی ہوتا ہے. غور سے سننا ہے حسین, کیا کہہ رہے تھے صحابی کہ ہمارا ارادہ انہیں بیچنے کا بھی ہوتا ہے. تو آپ ازل کر لینے کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ ازل یعنی آپ سامان مبارک جب آپ انتم چرم سیما پہ پہنچ جائے اور آپ جو ہے فوارہ آپ کا نکلنے والا ہے, تو اس سے پہلے آپ کو سامان مبارک باہر لے لینا ہے, اس کو ازل کہتے ہیں. تو اس کے متعلق انہوں نے سوال کیا, کیونکہ اگر ازل نہیں کیا انہوں نے, اندر ہی فوارہ چھوڑ دیا تو بچہ ہو جائے گا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں بچہ نہیں پیدا کرنا ہے کیونکہ ہمیں ان کو بیچنا ہے, کیونکہ جب بچہ پیدا ہوگا تو ان کی مارکیٹ ویلیو ان لونڈیوں کی کم ہو جائے گی. خیر, تو رسول اللہ سے سوال کیا گیا کہ بھائی ازل کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا تم لوگ ایسا کرتے ہو, اگر تم ایسا نہ کرو پھر بھی کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ جس روح کے بھی پیدائش اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھ دی ہے وہ پیدا ہو کر ہی رہے گا. ابھی آپ یہ بتائیے کہ یہاں پہ اگر رسول اللہ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شادی کی بات کر رہے ہیں, تو کیا آپ اپنی بیوی کو بیچتے بھی ہیں؟ حسین بھائی اس کا جواب دو. کس کی؟ میری بیوی کو؟ ہاں. نہیں نہیں, یہاں پہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سنو جب سنو جنگ سنو کے, سنو سنو ابھی سنے گا بھائی, پہلے ہاں سن لے. بولو بولو بولو, ہاں بولو 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 بولو. صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم جنگ میں جاتے ہیں تو ہم کو وہاں پہ لونڈیاں ہم پکڑتے ہیں, وہاں کی عورتوں کو پکڑتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر ہم ان کے ساتھ سیکس بھی کرتے ہیں, اور ہمارا ارادہ ان کو بیچنے کا بھی ہوتا. اگر وہ ان کی بیوی بنا لیتے تو بیچنے کی بات آتی؟ میرے پیارے بھائی حسین, صرف اتنا جواب دینا. کیا؟ اگر وہ, آپ کہہ رہے نہیں ہو کہ ان سے شادی کی, آپ نے سنو سنو سنو, آپ نے جو یہ ابھی قرآن شریف کی جو آیت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی تھی, اس میں حلال کا وقت ہوا نا. حلال کا مطلب یہ نہیں ہوتا سیکس کرنا, حلال کا مطلب ہوتا ہے ان سے شادی کر سکتے ہو. اور آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کتنی شادیاں کی تھی, یہ نہیں پتا آپ کو. اور آپ کے تو حلال کا مسلمان کیا تھے, کیا مطلب ہوتا ہے؟ مسلمان تھے آپ؟ شادی کر سکتے ہو آپ ان سے, شادی کر سکتے ہو. شادی میرے بھائی شادی کر سکتے ہیں, لیکن بنا شادی کے بھی کام بھاری کر سکتے ہیں, اور یہاں پہ یہ صحابہ کر رہے تھے اور رسول سے پوچھا. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے بخاری سنا ہے, بخاری, ہاں بخاری شریف سے ہے نا. میں یہ بخاری نمبر پورا بتا دا آپ مجھے, بخاری نمبر کتنا؟ ہاں, صحیح بخاری حدیث نمبر 229. صحابہ کہتے ہیں کہ جب 229 ہم, ہاں 229, صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے ساتھ سیکس کرتے تو ہمارا ارادہ ان کو بیچنے کا بھی ہوتا. اگر شادی ہو جاتی اور اس کے بعد سیکس کرنے کا ہوتا تو بیوی کو بیچا نہیں جاتا. آپ بھی اپنی بیوی کو نہیں بیچیں گے. یہ ایک حوالہ میں نے دے دیا. ابھی آپ کو قرآن کا حوالہ دیتا ہوں, ایک منٹ کو. سورہ مومنون کھول لیتے ہیں, ایک منٹ کو, 23 کی. ساحل بھیا, ایک منٹ میرے پیارے بھائی حسین بھائی, ایک منٹ کو. نو حسین بھیا نہیں, ہاں میں تو تشریف یہی کر رہا ہوں. ایک منٹ, اور دیکھو وہ جو قرآن کا یہاں آیت پہ, ہے,
ایک منٹ علامہ صاحب، ایک منٹ، میرے پیارے بھائی کو میں ذرا حوالہ بتا دوں، پھر میں آپ سے آپ کی بات لوں گا. ایک منٹ رکیے. پریزنٹ، کیونکہ ایک میں نے حدیث کا بھی حوالہ دے دیا، ایک قرآن کا بھی حوالہ دے دوں تاکہ ہمارے بھائی کو کیسا ہے سمجھنے میں آسانی ہو جائے. یہ دیکھو سنو، صحیح بخاری سورہ، والا میں پوچھ لوں گا، اور جو قرآن کی حدیث ہے نا اس میں تو آپ کو میں خود ہی بتا سکتا ہوں کہ آپ نے جو سنا ہے اس کا مطلب آپ نے غلط نکالا ہے. یہ بتا، ارے میں اب جو بتانے تیسری تو بتا رہے دو ہو آپ پہلے، مجھے، ارے آپ پہلے مجھے بتانے تیسری تو بتا دے بھائی، سکتے ہو آپ. بتانے تو دے قرآن کی کون سی آیت میں الاؤ کیا ہے، سن لے تھوڑا. ہاں بتاؤ حدیث کا تو بتا دیا، ہاں وہ آپ بتاؤ. نے چیک کرنا ہے. رسول اللہ کی حرکت میں نے ہاں بتا دیا، اب آپ کے قرآن کی جی حرکت جی، بھی بتا دیتا ہوں. سورہ مومنین سورہ آپ نمبر، سنو، یہ لفظ یوز مت کرو، حرکت یہ یوز مت کرو. آپ اچھا نے پیار سے برکت بات بتا کرو، دیتا آپ ہوں. پیار سے کرو. اوکے اوکے میرا کوئی پیارا بھائی، حرکت نہیں. ارے برکت آپ بھی کو تو نہیں. ہے نا ان سے نام لینا بھی کچھ مت کہو، آپ کو کچھ نہیں کہنا، آپ کو کہتے صحیح بخاری بس ایسا کہہ دو، کچھ بھی کہہ دو، اور ان کا حرکت سرکت یہ نہیں چلے گا. اچھا سالے چلو، کیا کہوں آپ تجھے. کا قرآن کا اللہ کیا انسانیت بتاتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. سورہ مومنون ہے، اور اس میں اللہ کہتا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائے ہیں ایمان لانے والوں نے. سنو گے میرے بھائی، یہ کس کے میں واسطے؟ سن رہا ہوں، یہ کون ہے؟ ارے علامہ صاحب میوٹ کر لیجیے کون آپ. ہے؟ ہاں میرے بھائی سنو، فلاح پا لیے. کون آیا ہمارا؟ لالا آیا کیا؟ ایک منٹ. ہاں ارے رک جانا یار، کہاں چلے جاتا ہے تو. ہاں یہ دیکھیے، قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائے ہیں ایمان لانے والوں نے، تو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. ابھی یہ مومن جو ہوتے ہیں ان کی نشانیاں بتا رہا ہے اللہ. کون ہے وہ؟ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، لیکن یعنی فالتو باتوں سے دور رہتے ہیں، ہیلو جو بیہودہ باتوں سے ہیلو، منہ ایک اور موڑتے رہتے ہیں. آپ مجھے واپس بتا سکتے ہو؟ میرا نیٹ ورک تھوڑا سلو آ رہا ہے، تو آپ مجھے واپس بتا سکتے ہیں؟ اچھا میں پھر سے بتا دوں گا میرا بھائی. یہ دیکھو سورہ ہاں مومنون، بتاؤ نا. سورہ مومنون سورہ نمبر 23، اس میں اللہ مومن کی صفت بتا رہا ہے. بے شک ایمان والے رستگار ہو گئے، یعنی فلاح پا لیا، تو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. یہ مومن کی صفت ہے ایک. تو بیہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، یہ دوسری صفت ہے مومن کی. زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، یعنی زکوٰۃ وکات دیتے ہیں، اسی صفت. چوتھی صفت دیکھیے، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنے سامان مبارک کی حفاظت کرتے ہیں. ہاں کس کس سے؟ ہاں اللہ علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. ایک منٹ. مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے، یا اگر آپ بیان القرآن دیکھ لیے ڈاکٹر اسرار احمد کا، وہ لکھتے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں. یعنی آپ اپنے سامان مبارک آپ کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں؟ ایک اپنی بیوی کے ساتھ، دوسرا لونڈیوں کے ساتھ. تو آپ کا اللہ بھی لونڈیوں کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرنے کی اجازت دے رہا ہے. حسین صاحب یہ میں نے قرآن اور حدیث دونوں سے آپ کو دکھا اچھا. دیا. اب بتائیے کہ آپ نے خود کہا تھا کہ یہ ہیلو، غلط چیز ہے، اور آپ کے اللہ اور آپ کے رسول کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن میں نے ثابت کر دیا. ابھی آپ کیا کہیں گے؟ ارے ثابت کہاں؟ یہ بتاؤ، آپ نے جو یہ ٹرانزیشن نکالا ہے، یہ کہاں سے نکالا ہے؟ یہ بتا سکتے ہیں آپ مجھے؟ میں بتا دیتا ہوں میرے پیارے بھائی، میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. یہ جو میں نے ٹرانسلیشن ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ ڈاکٹر اسرار احمد کا ہاں ہے. ہاں اور میں آپ کو 10 ٹرانسلیشن دکھا دیتا ہوں، رکو. اور آپ کو آپ کے احمد رضا خان صاحب کا بھی بتا دوں گا، ٹینشن نہ لے. فی ظلال القرآن ہے، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک کی یمین میں ہو کے ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے. پھر سید ابو علی مودودی صاحب کہہ رہے سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں
ہو کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے. اچھا یہ اچھا کون ہے؟ فتح محمد جالندری صاحب. مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کے ملک ہوتی میں کہ ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں. پھر بیان القرآن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. سوائے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں. پھر شیخ الہند محمود الحسن صاحب کہتے ہیں مگر اپنی ہلو عورتوں پر یا اپنے ہاتھ کے مال باندیوں پر ہلو تو ان پر نہیں کچھ الزام. جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے. ہلو بھائی میں نے آپ کو کم سے کم 7 سے 8 ٹرانسلیشن بتائے ہیں جس میں یہ آپ کا اللہ اجازت دے رہا ہے کہ آپ اپنا سامان مبارک اپنی بیوی اور اپنے لونڈیوں کے ہاں ساتھ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی میں سیو کر کے رکھ لیتا ہوں. میں آؤں گا تو پھر بتاؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے. اوکے میرے بھائی میں آپ کا انتظار کروں گا اور واقعی میں اگر ایسے ہی اور نکلا جیسے سنو میں نے سنو سنو بتایا سنو تو سنو سنو آپ آ کے ادھر سنو اسلام سنو چھوڑیں سنو گے. سنو 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 ارے 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 آپ کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو شروعات ہوئی ہے. ابھی تو اینڈ کر رہے ہو آپ. آپ آپ نے پتہ تو کر کے اتنے آئیں گے سارے نا. پوائنٹ بتاتے. آپ نے ایک پوائنٹ. ارے تو پتا کر کے آؤں گا تو مطلب یہ حدیث پتا کر کے آؤں گا. اور کچھ اور آپ کے بہت ڈاؤٹ تھے. اس آزاد بھائی کو تو بہت پریشان کیا آپ نے. اور ایک وہ آدم کون ہے چوتیا کچھ بھی. ارے رے رے یہ آدم کے اوپر سب پھٹ کیوں جاتے یار. حسین بھائی ابھی آپ نے ایک چیز آپ نے پہلے جا کے چیک کرنے کے آنی ہے. زیادہ لوڈ آپ لے نہیں پاؤ گے, سنبھال نہیں پاؤ گے, آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ جو ایک بات میں نے حوالہ آپ کو ایک حدیث بخاری کی 2229 اور سورہ مؤمنون سورہ نمبر 23 اس کی چند آیتیں آپ کو جو بتائی ہے پہلے آپ جائیے اور اگر ویسی ہی نکلا تو ہم یہ امید کرتے ہیں چونکہ آپ ایک اچھے انسان ہیں